آج کی یہ رات جو عرب دنیا میں اور ہمارے حوزہ علمیہ میں الغدیر الثانی کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں اسے عید الضحیٰ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے حوزہ علمیہ میں عید الغدیر الثانی 18 ذی الحجہ عید غدیر میں اللہ کے رسول نے جو عہد لوگوں سے لیا تھا اس کے مکمل ہونے کا آغاز 9 ربیع الاول کی اس شب سے ہوتا، اور ہمارے یہاں عام طور پر اس جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اب اسے چونکہ غدیر ثانی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے روایات معصومین میں جو غدیر کے حوالے سے ذمہ داریاں قرار دی گئی ہیں وہ سب بھی ادا کی جاتی ہیں، اور 9 ربیع الاول جشن عید ضحیٰ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس الگ سے حدیثیں ہیں۔ چنانچہ کل مجھے معلوم ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے، رات کا پروگرام ہی اتنی تاخیر سے ختم ہوگا، لیکن واقعاً اپنے گھر میں ایک عید کا ماحول بنائیے، بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ خاص موقع ہے۔ آپ کے بچے تو لگ رہا ہے لیکن گھر کے اندر بھی خالی اعضا خانے کی حد تک نہیں، اچھے کپڑے پہنے، مٹھائی کا انتظام ہو، عیدی کا انتظام ہو، اور اکثر مجتہدین کہتے ہیں کہ کل 9 ربیع الاول کا غسل بھی کیا جائے۔ البتہ مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی کے یہاں اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی۔ آپ حضرات واقعاً اس خوشی کو منائیے، کیونکہ چوتھے امام کا ایک جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی خوشی، اس کا مزہ آنا چاہیے۔ بعض خوشیاں، بعض مزے ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے جسم اس کی لذت محسوس کرے نہ کرے، روح لذت محسوس کرتی، اور اس میں آج کی تاریخ شامل ہے۔ اب مختار نے جب خولی کو قتل کر دیا تو خولی اس کے ٹارگٹ میں ایک بہت اہم تھا، ہرملہ بہت اہم تھا۔ یہ 2 واقعات آپ نے پچھلی 2 مجلسوں میں سنے، اور اب اس کے بعد 2 اور بہت اہم تھے، 3 اہم تھے، لیکن شمر کا واقعہ ذرا اتنا زیادہ وقت چاہتا ہے کہ پھر پوری تقریر ختم ہو جائے گی۔ تیسرا ٹارگٹ اس کا تھا اپنا سگا بہنوئی عمر سعد۔ عمر سعد جیسے انسان کے بارے میں کسی بھی انسان کے دل میں رحم ہوگا، مومن چھوڑیے، انسانیت۔ اسی کے کہنے سے تو علی اصغر شہید کیا گیا کہ جس کی شہادت یزیدیوں کو رلا گئی۔ اب سنیے، جب یہ گرفتار ہو کے آیا عمر سعد، واقعات کو مختصر کرنا، ٹائم میرے ہاتھ سے بھاگ رہا ہے، نکل رہا ہے، پھسل رہا ہے۔ اب آ جائیے مکے کے اندر۔ مکہ ہے، 67 ہجرہ ہے، 66 ہجرہ کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ، ہر اسلامی سال کا حج کا مہینہ۔ چوتھا امام ہر سال حج پہ آتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کی آدھی دعائیں تو امام نے حج کے دوران مجمع کے سامنے پڑھی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں، محرم کی پہلی سے پہلے واپس مدینے چلے جاتے ہیں۔ اس سال نہیں گئے اور مکے ہی میں رہے، یہاں تک کہ محرم بھی ختم ہو گیا، سفر بھی ختم ہو گیا، ربیع الاول کے 8 دن گزر گئے، 9 ربیع الاول جو کل کی صبح ہے وہ آئی۔ اب تک امام تقریباً حج ختم ہوئے 3 مہینے ہو رہے ہیں اور مکے سے نہیں نکلے، اور میں ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے مکے میں اس گھر کو دیکھا جہاں کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ 84 یا 83 تک وہ گھر باقی تھا، پھر سعودی حکومت نے اس کو توڑ دیا۔ اور طریقہ چوتھے امام کا یہ کہ روزانہ نماز فجر مسجد میں پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں۔ وہ گھر کہاں پر ہے؟ جہاں رسول اللہ کا برتھ پلیس ہے نا، اس کے قریب ہے۔ تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں سامنے تو خانہ کعبہ، نماز پڑھتے ہیں کعبے میں، دعائیں تعقیبات، وہاں سے واپس آتے ہیں اپنے گھر میں، آ کے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں سب لوگوں کے لیے، اوپن ٹو ایوری ون۔ روزانہ صبح جب تک امام مکے میں رہتے ہیں سارے مکے والوں کو دعوت عام، اور خاص جو جملہ کہہ کر عید الضحیٰ کے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور خاص امام کے گھر میں ایک سویٹ ڈش بنتی ہے، اسپیشل ریسیپی والی، وہ اتنی لذیذ اور مزیدار ہے
کہ اس کی لالچ میں پتہ نہیں کتنے دشمنان اہل بیت بھی روزانہ آتے ہیں. چوتھے امام نے طریقہ رکھا تھا، ایسی لذیذ وہ ڈیزرٹ ہوتی تھی. اچھا اب ہر آدمی اپنے مطلب کی بات دیکھتا ہے نا. خواتین پرچہ بھجواتی ہیں، مولانا اس کی ریسیپی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کسی کتاب میں نہیں، وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہے. خیر تو اتنی مزیدار. اب چوتھے امام 9 ربیع الاول کو آئے. 9 ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں. 9 ربیع الاول چوتھے امام روزانہ کے مطابق نماز پڑھ کے اس گھر میں آئے اور وہ سب لوگ آئے، جس میں بہت سارے محبان اہل بیت ہیں، بہت سارے یہ لوگ ہیں. آ کے بیٹھے، سفرہ بچھایا گیا، کھانے ناشتے کا سامان رکھا گیا. جیسے ہی ناشتے کا سامان رکھا گیا اور پہلا لقمہ لیا، دروازے سے مختار کا قاصد آیا. جو قاصد لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ان کا یونیفارم الگ ہوتا تھا، پہچان میں آ جاتے تھے کہ یہ کسی کے قاصد. ایک خط، ایک پاؤچ، ایک خط اور ایک پاؤچ. کہا یہ خط ہے، یہ تحفہ ہے. خط کو کھولا، بہت شارٹ کر رہا ہوں، میرا دل ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے میں سمرائز کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ پوری تاریخ خط میں لکھا تھا کہ فرزند رسول، میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وقت تک نہ اچھا کھانا کھاؤں گا، نہ بستر پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا، جب تک کہ یہ 5 سر آپ کی خدمت میں نہ بھجواؤں. اور آج میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کے پاس بھجوائے. پاؤچ کھولا گیا. ابن زیاد ملون، عمر سعد ملون، شمر ملون، خلیہ ملون، ہرملہ ملون، یہ 5 سر ہیں. بعض علماء نے لکھا چھٹا حسین ابن نمیر، جس نے جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری. 5 یا 6 سر. امام سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ شکر ہے تیرا، تو نے میری دعا قبول کی. خالی شکر تک کہتے تو امام کی عادت تھی، بار بار شکر کے سجدے کرتے ہیں، تبھی سجاد کہلاتے ہیں. کہا تو نے میری دعا قبول کی. اب جو قریب مومن بیٹھے، مولا یہ کون سی دعا تھی؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے پہنچا تھا، وہ ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے بڑی حقارت یا ذلت، یہ لفظ بھی صحیح نہیں، میرے بابا کے سر کو ایک طرف ہٹا دیا، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دے پھر میں دیکھوں گا. یہ ایک توہین کا انداز. میں نے اس وقت خدا سے کہا، خدا بندہ اس ملعون کا کٹا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. اور ادھر یہ ناشتہ شروع ہوا اور یہ کٹا ہوا سر آ گیا. امام دیکھتے جا رہے، اب بھول گئے ناشتہ. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ آدمی اپنی بھوک و پیاس بھول جاتا ہے، یا غم میں یا خوشی. عزاداری میں کتنے ایسے وقت آتے ہوں گے کہ آپ بھول جاتے ہیں کھانا یا پینا ہے، لگے ہوئے ماتم میں 3-3 4-4 5-5 گھنٹے. اور آج چوتھے امام خوشی کے عالم میں بھول گئے ناشتے کو. پھر کھڑے ہوئے اور زنان خانے میں گئے، بیت الشرف میں، اور وہاں جا کے سیدانیوں سے کہا یہ اٹھو نہاؤ دھو. تبھی وہ بعض مہاراجے نے کہا یہ نہاؤ دھو کا مطلب ہے کہ غسل ہے آج کے دن کا. لباس چینج کرو، کالے کپڑے اتارو، نئے یا صاف ستھرے اچھے رنگ کے کپڑے پہنو، بالوں میں خضاب لگاؤ. خیر یہ خضاب بھی اسلام کی بہت اہم سنت ہے، لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ جو میں آدھے گھنٹے کی تقریر کو 3 گھنٹے کی تقریر بناتا ہوں، وہ اسی طرح، تو یہاں موقع نہیں. سیدانیوں سے کہا خضاب لگاؤ، بالوں میں تیل ڈالو، کنگھی کرو، چولہے روشن کرو، کیونکہ 5 سال تک 62 ہجرہ میں قافلہ 1 سال بعد مدینے آیا نا، اور 67 5 سال تک اہل بیت کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوا. چولہے روشن کرو، اچھے کھانے پکاؤ. یہ آرڈر دیے امام نے، پھر باہر آ گئے. اور سیدانیوں نے پھر اس حکم پر عمل کیا باقاعدہ. اب یہ ناشتے کا وقت ہے، یعنی صبح کا وقت ہے. 9 ربیع الاول صبح شروع ہوئی. نہایا دھویا، اچھے کپڑے پہنے، خضاب لگایا، تیل ڈالا، کنگھی کی، اور کنیزوں نے کھانے پکانا شروع کی. اور ادھر امام باہر آ گئے. جب باہر آ گئے تو مومنین کرام تو بہت خوش ہیں. یہ 5 کٹے ہوئے سر دیکھ کر آپ خالی سن کے خوش ہو رہے ہیں. صرف آپ کو ایک غم ہے کہ مولانا کب اتریں گے، ہمیں کل صبح جاب پہ بھی جانا ہے. باقی تو آپ خوش ہیں نا آج کی رات. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مومنین تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو وہ دشمنان اہل بیت آئے تھے، وہ تو آئے تھے نیاز کے اور تبرک کے چکر میں، وہ تو آج ڈیلے ہو گئی. جیسے آج بھی اگر کوئی اس چکر میں آیا تو ڈیلے ہوتا چلا جا رہا. اس کے حساب سے تو 10 بجے سفرہ لگ جانا چاہیے تھا، یہاں 10:30 ہو ہی گئے نا. 10:40 10:40. تو اب وہ لوگ پہلو بدل رہے ہیں. ان کا اس سے کیا تعلق؟
کسی نے آخر ہمت کر کے کہا فرزند رسول ناشتہ تو ہو چکا ہے کیونکہ سفرہ لگ چکا تھا، اب وہ جو ڈیزرٹ آتی ہے آخر میں وہ لذیذ چیز مزیدار وہ کہاں؟ امام نے کہا وائے ہو تیرے حال پر، ان سروں کو دیکھ کر مومن کے دل میں جتنی خوشی پیدا ہوتی ہے کیا اس سے زیادہ بھی مزیدار کوئی چیز اس دنیا میں ہے؟ ذرا جملے کی معنویت اور گہرائی پہ غور کیجئے. امام کی خوشی کا اندازہ کریں، فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی اور چیز اس سے زیادہ مزیدار ہو سکتی ہے کہ ابن زیاد کا کٹا وسر سامنے ہو، عمر سعد کا کٹا. یہ واقعاً وہ خوشی ہے جو آپ کو منانا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے چوتھے امام سے کہوں گا کہ مولا میں حقیر غلام ابن غلام آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اگر اجازت دیں تو اس جملے کو ذرا سا مکمل کر دوں. بعض جملے معصومین جان بوجھ کے نامکمل چھوڑتے ہیں کہ نہیں مولا اس سے بھی زیادہ خوشی مومن کو اس دن ہوگی جب فاطمہ کا لال ظاہر ہو کر حقیقی دشمنوں سے انتقام لے گا. یہ کیا؟ یہ ابن زیاد، عمر سعد، شمر، حتیٰ یزید، یہ تو سب پپیٹ ہیں، ان کو چلانے والا کوئی اور ہے. یہ سب ٹول ہیں، ان کو استعمال کرنے والا کوئی اور ہے. بہت سے پردہ نشینوں کے نام اس میں آتے ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر مومن پھر بھی نہ سمجھ پائے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی لیے میں نے قرآن کی دوسری آیت بھی آج تلاوت کی، 3 آیتیں تلاوت کی، تیسری تو مسلسل روزانہ کہ ظالموں کو انجام پتہ چلے گا. پہلی آیت اے خدا مجھے فرعون سے بھی نجات دلا، اس کے کرتوتوں سے وہ بیان ہو گیا. اور یہ آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا گیا اس کے انتقام کا اصلی حق اس کے وارث کو ہوتا ہے. مختار وارث نہیں تھے، مختار ایک مومن تھے جس نے اپنی مومن والی ذمہ داری ادا کی. اصل جو انتقام ہے قرآن کہتا ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، اس کا ولی، اس کا وارث، اس کو حق حاصل ہے انتقام لینے کا. بس وہ ولی اور وارث پردہ غیبت میں ہے. 9 ربیع الاول اس کی امامت کا پہلا دن، اور یہ امامت کا پہلا دن. اچھا آپ دیکھیے ٹیکنیکلی تو 8ویں امام شہید ہوئے اور 11ویں امام شہید ہوئے اور 12ویں کی امامت اسی منٹ شروع ہو گئی. نہیں، منٹ بھی غلط ہے، سیکنڈ. لیکن عرفی اعتبار سے 8 کو وہ شہید، 9 سے امام زمانہ. اور امام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تمام دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا. اور اس میں ایک سے ایک وی آئی پی لوگ آتے ہیں. اب میں امام زمانہ تو آپ کو پتا ہے میرا پسندیدہ موضوع، بہک گیا یعنی نعوذ باللہ امام کے حوالے سے نہیں، موضوع کے حوالے سے تو ایک ہفتہ یہیں پہ ہو جائے گا. نہیں مجھے لوگوں کا احساس ہوتا ہے، مجھے خود آپ کی تکلیف کا احساس ہے، اور شاید میں خود بھی اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا. اگر یہ آخری تقریر نہ ہوتی 2 مہینے 8 دن کے بعد آج آرام سے ذرا سا پاؤں پھیلا کے سوؤں گا، گرچہ مجھے چند گھنٹے ملیں گے پھر گھر جا کے سو جاؤں گا. لیکن یہ آخری جملے کہہ دوں کہ اصل تو کوئی اور ہے. قتل الحسین لا بکربلا، حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، وہ کہیں اور شہید ہوئے تھے. کربلا میں تو خالی وہ پروسیس مکمل ہوا تھا. امام ان سے انتقام لیں گے. دشمنان اہل بیت کو امام زمانہ سزا دیں گے، اور پہلی سزا امام انہی کو دیں گے، باقی سب بعد میں آئیں گے. لیکن وہ امام کے لشکر کے بہت سارے لوگ کہیں گے واہ مولا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت پیغمبر کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ ان کو سزا دے رہے ہیں اتنے اچھے لوگوں کو. اب روایت کتاب میں لکھی تھی، میں نے پڑھ تو دی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو لکھا ہے کہ امام کی فوج اعتراض کرے گی امام پر، یہ اچھے لوگوں پر آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں کیسے اس سے زیادہ واضح کروں جو بڑے نیک لوگ. تو میرے دل میں خیال آیا یہ حدیث غلط لگ رہی ہے. کوئی شیعہ کبھی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں اور زیادہ کھل کے یہاں تک پہنچ گیا. کوئی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث آئی ہے شاید غلط ہے. یہ نہیں ہوگا، امام زمانہ کی فوج کمپلین نہیں کرے گی.
ہم نے اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے دیکھ لیا. آج کہیں کہیں ہمارے ممبروں پر دشمنان زہرا کا قصیدہ پڑھا جا رہا, ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں, جملہ کہا جا رہا. اچھا ذرا کوئی آدمی اگر بہت انصاف کرنا چاہے اپنے خیال میں, کہتا ہے ہاں برے تھے, اتنے برے نہیں تھے. ارے تو پھر کتنے برے تھے بتاؤ؟ یہ ہمارے ممبر پہ ہو رہا ہے. اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے, جب ظہور امام ہوگا, امام کی فوج میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں. مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بس اختتام. تو اب جو ہماری اصل تیاری ہے وہ امام کی تیاری ہے. اس سے مجھے بات کہنا تھی, لیکن وہ تو ایک بالکل الگ تقریر بن جائے گی. تو بس اختتام, بہت اچھے نہیں تھے. یعنی کہنا بھی آپ کی توہین, اس مجمع کے سامنے یہ جملہ کہنا بھی توہین. لیکن ہمارے یہاں سے آوازیں بلند ہوئی ہیں اکا دکا. پاگل قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہیں, لیکن یہ اکا دکا نہیں ہے. بس آخری جملہ, بات حق ادا نہیں ہوا, لیکن شکر گزار اپنے بلانے والے انجمن سجادیہ کیا بھی ہوں, آپ کا بھی ہوں. تو بات یہ ہو رہی ہے اچھے ہیں اور اتنے برے نہیں تھے. اچھا جب برے نہیں تھے تو پھر معصومین ناراض کیوں تھے؟ کہ ناراض بھی نہیں تھے. تو آپ, یہ ہماری اپنی بات کر رہا ہوں, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. غیروں کی بات تو آپ کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ, ہمارے ممبر کے ایک بہت بڑے خطیب تھے, لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی, کیونکہ اس زمانے میں آڈیو نہیں تھا, ویڈیو نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تقریر بس مجمع میں ہوتی تھی, جس نے سنی. خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی, اب کیا شخصیت تھی. اتنے بڑے بڑے مسائل کو وہ اتنا ہلکے پھلکے انداز میں حل کرتے تھے. ان کا ایک مشہور واقعہ ہے, اسی پہ بات ختم ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب اتنا دشمنی اہل بیت تو تھی لیکن کھل کے نہیں تھی, تو شیعہ سنی علماء اکثر مشترک جلسوں سے خطاب کرتے تھے, خصوصاً پنجاب, پاکستان کا جو پنجاب, انڈیا کا پنجاب نہیں, وہاں یہ بہت رواج تھا. اہل سنت ایک کلیم کرتے ہیں پاکستان کے کہ آج تک اردو زبان کا سب سے بڑا خطیب ہیں عطا اللہ شاہ بخاری. مشہور ہے کہ وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے, فجر تک ان کی تقریر چلتی رہتی تھی. مجال ہے کہ مجمع ٹس سے مس ہو جائے. اور مشہور ہے اتنا کہ ایک نہیں, ہمیشہ اگر کبھی وہ 8 بجے تقریر شروع کریں, 1 بجے رات کو ختم کر دیں, ممبر لوگ پبلک جانے نہیں دیتی تھی. اتنا خطیب کے جادو. موچی دروازہ میں جلسہ ہو رہا, عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں اور سحر طاری ہے مجمع پر, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب شیعوں کی من گھڑت روایتیں ہیں, اور دشمنان اہل بیت نے یہ چیزیں ہمارے درمیان پھیلا دی کہ رسول کی بیٹی اور اس زمانے کے حکمرانوں میں اختلاف تھا. کوئی اختلاف نہیں تھا, یہ سب جھوٹی حدیث ہیں. پھر مولانا زیدی صاحب کی باری آئی. اب دیکھیں کوئی علمی جواب کا وقت نہیں, باری آئی ان کا جواب دینے کے لیے نہیں, تقریر میں سیکوینس میں وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ کتاب بخاری میں امام بخاری نے یہ لکھا, اور یہ لکھا, یہ آج تک گلے کی ہڈی, ساخطتن حتی ماتت, شہزادی اتنا ناراض رہی جب تک کہ موت نہیں آئی. کیونکہ آج کل بعض لوگ ذرا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں مسئلے کو, ہاں ناراضگی تھی وقتی کہاں نہیں ہوتی, پھر ٹھیک ہو گئے تھے. بخاری کتاب میں لفظ آ گیا امام بخاری نے حتی ماتت, موت تک. مولانا زیدی صاحب نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں تھا, امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ اختلاف اتنا تھا کہ مرتے دم رکھ رہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے صحیح بخاری کون ہے. اب ہمیں صرف انتظار ہے اس امام کا جو مختار کے جہاد کو مکمل کرے گا. خدا بندہ آج کی اس رات کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگیوں میں امام زمانہ کی حکومت دیکھنے کا موقع عطا فرمائے. زیارت امام اپنی جگہ, حکومت امام, اور ہم اس قابل رہیں کہ امام کی حکومت میں امام کے ساتھی بنے, ان کی تلوار سے قتل ہونے والے نہ بنے. یعنی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. غم حسین کے سوا ان عزاداروں کو زندگی میں کوئی غم عطا نہ ہو. پروردگارا ہمارے تمام مرحومین جو یقیناً اس وقت اعلی علیین میں اہل بیت اطہار کے درمیان نمی کا جشن منا رہے ہیں, ان کے درجات مزید بلند فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اور خدا بندہ جب تک کہ
میرے حساب سے اہم دعا ہے. باقی جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوتا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، خصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. آپ سب کو یہ جشن مبارک ہو، اور جشن کے موقع پر بادشاہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. خدا بندہ ہم میں جو گناہوں کی قید میں ہیں ان کی اس قید سے ان کو رہائی عطا فرما، اور جو کسی پریشانی کی قید میں ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اور کب وہ وقت آئے گا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ظہور امام کے لیے بآواز بلند صلوات. مبارک مبارک مبارک.